جی ناظرین السلام علیکم۔ تیسرے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں دشمنان اسلام کی زبردست شکست سنی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ میں بھی حصہ لیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری غزوہ تبوک میں بھی حصہ لیا اور یہ غزوہ بغیر لڑائی کے مسلمانوں نے جیتا۔ ہجرت کی 10ویں سال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ ایک جماعت کے ساتھ قبیلہ بنی حارث کی طرف روانہ ہو جاؤ، کیونکہ ان لوگوں کی شرارتیں اور ظلم حد سے تجاوز کر چکے ہیں۔ روانگی کے وقت خالد بن ولید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہاں پہنچ کر نرمی کے ساتھ دعوت اسلام دینا اور انہیں بڑی آہستگی سے سمجھانا۔ اس کے بعد وہ لوگ نہ مانے تو پھر تلوار سے کام لینا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے بنی حارث بھی راہ راست پر آ گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں حضرت خالد کا یہ آخری معرکہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کی حالت بڑی تشویشناک تھی۔ طرح طرح کے مسائلوں نے جنم دیا۔ پہلے تو منافق کھڑے ہوئے اور اس کو ختم کرنے کے بعد اب ان لوگوں کا نمبر آئے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والوں میں مسلمہ کذاب، طلحہ اسد غنسی اور سجاح بنت الحارث نمایاں تھے۔ ان میں اسد غنسی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں ہی ایک شخص فیروز کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا تھا۔ باغیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت ابو بکر نے عہد کیا اور انہیں سزا دینے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو مقرر کیا۔ سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید نے طلحہ کا رخ کیا۔ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد فرزہ اور بنو اسد اور بنو عطفان کو اپنے ساتھ ملایا تھا۔ طلحہ نے اچھا خاصا بڑا لشکر تیار کر لیا تھا اور اس نے برحہ کے مقام پر پڑاؤ کر لیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید بھی اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے منزل مارتے ہوئے برحہ جا پہنچا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ صورتحال ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید دشمن پر حاوی ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والا طلحہ اپنی بیوی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر شام کی طرف بھاگ اس کے سرکردہ لوگوں کو گرفتار کر کے حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو بکر کی طرف روانہ کر دیا۔ طلحہ اس وقت شام کی طرف بھاگ گیا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق کے زمانے خلافت میں سچے دل سے ایمان لایا اور لشکر اسلام کے ساتھ ہو کر دشمنان اسلام سے خوب لڑا۔ پھر قبیلہ بنی اسد اور بنو عطفان بھی سچے دل سے اسلام قبول کر گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب کا رخ کیا۔ یہ شخص قرآن مقدس کی آیات کے مقابلے میں اپنے بنات بنا کر لوگوں کو سنایا کرتا تھا اور اسلام میں جن چیزوں کی ممانعت تھی انہیں جائز قرار دینے لگا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے اس کی سرکوبی کے لیے 2 لشکر یکے بعد دیگر روانہ کیے، لیکن انہیں کامیابی نہ ہو سکی، اس لیے کہ مسلمہ کذاب کے پاس لگ بھگ 40,000 کا ایک بڑا لشکر جمع ہو چکا تھا۔ اس کی سرکوبی کے لیے حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید کو روانہ کیا۔ اب صورتحال عجیب تھی، ایک طرف خالد بن ولید اور دوسری طرف مسلمہ کذاب کی 40,000 بڑی لشکر آمنے سامنے۔ اب کیا ہوگا؟ خالد رضی اللہ عنہ فتح یاب ہوں گے یا 40,000 لشکری؟ تو یہ جاننے کے لیے اگلے ایپیسوڈ ضرور دیکھنا تاکہ ایسی تاریخی معلومات سے آپ باخبر رہے۔